باللہ من الشیطان الرجیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 71 آیت نمبر 35 سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو مشکلات اور مصائب آئے تو ان میں سے جیل کے اندر جانا اور اس جیل کی قید اور صعوبت کو برداشت کرنا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دعا مانگی فاستجاب لہ ربہ کہ اللہ مجھے عورتوں کے اس فتنے سے مجھے بچا، اور اگرچہ مصیبت ٹھیک ہے لیکن معصیت سے بچ جاؤں، تو فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فصرف عنہ کیدہن، تو عورتوں کے اوستان اور مکر کو اللہ تعالیٰ نے یوسف سے ہٹا دیا، یعنی یوسف کی حفاظت کی۔ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل بدنام ہو کر نہیں گئے کہ ان پر بدنامی لگائی ہے، بلکہ بدنامی سے بالکل پاک باز تھے اور بچے ہوئے تھے، اور ویسے ہی حکمت عملی کے طور پر ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا لہم، ان عزیز مصر والوں کے لیے جو عزیز مصر تھے اور حکمت والے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا حضرت یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں۔ الآیات سے مراد آیات و عصمت یوسف، وہ نشانیاں جو حضرت یوسف کی پاک دامنی اور عفت پر دلالت کرتی ہے، گویا کہ بدنام ہو کر نہیں گئے۔ تو ان کو یہ بات سامنے آئی کہ لیسجننہ، کہ یہ جیل میں ڈالیں یوسف کو حتی حین، ایک وقت تک، تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ بہرحال حضرت یوسف پاک دامن ہو کر بغیر بدنامی کے جیل چلے گئے۔ ودخل معه السجن فتیان، اور داخل ہوئے یوسف کے زمانے میں، یوسف کے ساتھ جیل میں دو نوجوان۔ معاو کا یہ معنی نہیں ہے کہ یوسف کے ساتھ اکٹھے جیل میں گئے، معنی معاو اسی وقت اس زمانے میں گئے، کچھ عرصہ بعد میں ہوں گے، جو 4-5 دن پہلے آگے پیچھے، لیکن قریب زمانہ تھا۔ فتیان، وہ دو نوجوان، معنی یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے نوکر تھے، ایک روٹیاں پکانے والا خباز اور دوسرا ساقی جو آپ کے شراب پلاتا تھا، خدمت گار تھا۔ جو طباخ تھا اس کا نام مجلب تھا، اور جو ساقی تھا اس کو بیوس نام تھا۔ یہ دونوں چلے گئے اور بادشاہ کو کھانے میں کسی نے زہر دے دی، تو بادشاہ نے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا تحقیق کے لیے، کہ تاکہ تحقیق کی جائے کہ مجرم کون ہے اور کھانے میں زہر کس نے ڈالی ہے۔ جب جیل چلے گئے تو قال احدہما، ان میں سے ایک نے کہا، انی ارانی عاصر خمرہ، یقیناً میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں نے سر پر اٹھایا ہوا ہے روٹیاں، تاکل الطیر منہ، سے پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا، بتا دیجیے ہم کو، بتاویلہ، ہی ہر ایک خواب کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم تجھے نیک عمل والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ چونکہ جیل کے اندر چونکہ فراغ زمانہ ہے تو خواب آتی رہتی ہے، تو ان کو خواب آئی۔ انی ارانی عاصر خمرہ، کہ میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو کہ عاصر، میں نچوڑ رہا ہوں۔ عاصر یسر، اثار کا معنی نچوڑنا، خمرن، شراب۔ شراب تو نہیں نچوڑی جاتی، مراد یہ ہے کہ انگوروں کو نچوڑتا ہوں، انگور، اور اس سے شراب بناتا ہوں۔ یہ گویا کہ مجاز ہے، باعتبار ما یعول الیہ، کے یعنی بعد میں اگرچہ یہ انگور بعد میں شراب بنے گی، اس لیے اس کو خمرن کہا ہے۔ تو مراد اس سے عنبن ہے، اور وہ اس کی ذکر کیا ہے خمرن، کیونکہ اس انگور کا جو شیرہ نکالا جاتا ہے اس کا معال تو وہ شراب ہی بنے گی۔ وقال الآخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی، میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے سر کے اوپر ایک چکور اور ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے جس کے اوپر روٹیاں اور پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ نبئنا، بتا ہم کو، بتاویلہ، ہی یہی ضمیر ہر ایک خواب کی طرف لوٹ رہی ہے، بتاویل کل واحد، ہر ایک خواب کی تعبیر۔ انا نراکا، ہم نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، من المحسنین، نیک عمل والا۔ جیل کے اندر آپ کا عمل اچھا ہے، آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، سمجھدار ہیں، جیل والوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا تکل الا
حبیباً او نجیباً، کہ خواب کی تعبیر نہ پوچھ مگر یہ کہ دوست سے یا عقل مند آدمی سے، یا آپ کا بہت گہرا دوست ہے اس سے خواب کی تعبیر پوچھیے، اور یا یہ ہے کہ جو آپ سمجھدار آدمی ہو اس سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ قال حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ چونکہ اب وقت ہے اور یہ دو آدمی ہیں، ان کے اندر طلب پائی جاتی ہے، یہ محتاج ہے، اس وقت ان کو دعوت دینی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام تو اوقات دیکھتے ہیں اور پھر دعوت دیتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دعوت دی اور دعوت سے قبل اپنی نبوت کا ایک معجزہ ان کو دکھایا۔ کہا لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس طعام، کوئی کھانا، ترزقان ہی جو دیا جاتا ہے تم کو، الا نبأتکما، مگر یہ کہ میں تمہیں بتا دوں گا بتاویلی ہی، اس خواب کی تعبیر، قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے پہلے۔ بتاویلی ہی ضمیر میں ہی ضمیر خواب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تعویل سے معنی تعبیر، معنی کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں۔ اور ظاہری ہے کہ یہ دوپہر کا کھانا تھا، طعام الظہر، تو معنی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانے کا وقت قریب ہے اور میں عن قریب تمہیں کھانے سے پہلے پہلے اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یا بتاویلی ہی کا معنی یہی ضمیر طعام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تعویل بمعنی حقیقت کا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ نہیں آتا تمہارے پاس کھانا جو تمہیں کھلایا جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ نبأتکما، میں بتا دوں گا بتاویل ہی، کھانے کی حقیقت کے، گوشت پکایا، دال ہے، کیا چیز ہے، قبل ان یاتیکما، تمہارے آنے سے پہلے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تو کوئی کاہن ہے، نجومی ہے، غیب جانتا ہے کہ تو مطلب یہ کہ کھانے کو آنے سے پہلے پہلے کھانے کی حقیقت بتا دے گا، یا خواب کی اس طرح تعبیر؟ تو جواب دیا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہاں ذا اس میں اشارہ واحد کے لیے اور کما تثنیہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ مخاطب سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ دو تھے، کاف حرفی خطابی ہے۔ معنی ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ چیز ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ غیبدانی نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا کیا ہے، اور میرا مسلک یہ ہے کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑا ہے، اعراض کیا ہے، جو نہیں یقین کرتا اللہ پر اور آخرت سے وہ بالکل انکار کرنے والے ہیں۔ ترکتو کا یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ پہلے میں اس دین پر تھا اور میں نے ابھی اس کو چھوڑ دیا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ ذرا کا معنی ہوتا ہے۔ لفظ ذرا کا معنی جو ہے پہلے کسی چیز پر ہو اور اس کو دوبارہ چھوڑ دینا کو ذرا کہتے ہیں۔ ترک بمعنی اعراض کا ہے، معنی میں نے بالکل اعراض کیا ہے اس قوم کے ملت اور دین اور مذہب سے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کا منکر ہے۔ یہ مصر والے تھے جن کا اللہ پر یقین نہیں تھا، معنی وہ مشرک تھے اور آخرت سے منکر تھے۔ تو واتبعت، میں نے تو پیروی کی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا کون سا مذہب ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ واتبعت ملت آبائی، میں نے تو پیروی کی ہے اپنے باپ دادے کے دین کی۔ سوال یہ ہے کہ باپ دادے کے دین کو اگر وہ ذکر کریں تو وہ شرک و کفر ہے، اور پیغمبر ذکر کرے تو پھر تو وہ دین بن جائے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس کی تصریح ساتھ ذکر ہے کہ باپ دادے سے مراد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہے، یعنی انبیاء کے دین کے اوپر ہوں، اور انبیاء کا جو دین ہے وہ دین توحید ہے اور اس میں شرک اور کفر نہیں ہے۔ وہ دین کیا ہے جو ملت آبائی، میرے آبا کا جو ملت ہے وہ یہ ہے کہ ما کان لنا، ما کان بمعنی ما یجوزو کہ ہے کہ جائز نہیں ہمارے لیے ان نشرک باللہ، کہ ہم حصہ دار بنائیں اللہ کے ساتھ من شیء، کسی چیز کو، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو حصہ دار نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے، کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی ولی کو، بزرگ کو، کسی بت کو، کسی صنم کو، ہم شرک نہیں کرتے، انبیاء کا یہ دین ہے۔ اور ذالک من فضل اللہ، یہ شرک سے بچنا جو ہے یہ من فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے علینا، ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو شرک سے اور کفر سے معصوم رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ والناس سے، اور لوگوں پر بھی اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک اور کفر سے بچایا ہے، کہ انبیاء بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ وہ قدر نہیں کرتے، معنی اللہ کی توحید کو مانتے نہیں ہیں، وہ شرک کرتے۔ لا یشکرون بمعنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی قدر نہیں کرتے، توحید پر عمل نہیں چلتے۔